السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے۔ دوستو، ہم پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، آج ہم بتلانے والے ہیں آپ کو تلاوت قرآن کریم کے آداب۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، تبھی ہمیں تمام چیزیں معلوم ہوں گی۔ قرآن کریم کے کیا کیا آداب ہیں، کیا کیا اصول ہیں، کس طرح قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، کن کن آداب کی رعایت رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور کس وقت میں کیا چیز پڑھنی چاہیے جو اس سے فضیلت آپ کو ملنے والی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی میں آج شیئر کروں گا، آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں گا۔ تو دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں اسلامی تعلق سے، خصوصاً عبادات کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ کر ہم تک بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کا جواب آپ تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو حضرات کمنٹ میں کوئی سوال پوچھیں گے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو دوستو، آخر تک ہماری ویڈیو سے بنے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ دوستو، اولاً اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے تلاوت کرنا۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، تو اس وقت میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہمیں مل جائے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکت سے ہم سے راضی ہو جائے۔ باوضو تلاوت کرنا۔ تلاوت جب بھی ہم کریں تو ہم اس کا دھیان رکھیں، اس بات کی احتیاط رکھیں کہ ہم باوضو ہو کر ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو، جو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی کیا گیا ہو، اور جس سے اس کی رضامندی مطلوب ہو۔ تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے گا اور اپنی رضا بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ باوضو تلاوت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن قرأ متوضئا یجزى ب25 حسنہ، ومن قرأ متوضئا یجزى ب25 حسنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو خارج نماز سے باہر باوضو پڑھے گا، وضو کر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اسے ہر حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، نماز کے اندر تو باوضو ہو کر ہی پڑھا جاتا ہے، نماز بغیر وضو کے ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس میں تو باوضو ہونا ہی پڑے گا۔ لیکن نماز کے باہر اگر ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر حرف پر 25 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ ابھی تک ہم نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے
کہ جو شخص باوضو ہو کر کے قرآن کریم کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو دوستو اس کا ہم خیال رکھیں کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں باوضو ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تلاوت سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی بہت پسندیدہ عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قام احدکم یصلی من اللیل فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه لا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو مسواک کر لے۔ جب کوئی شخص رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو مسواک کر لے، اس لیے کہ آدمی جب نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ سے ملا لیتا ہے، اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ لا یخرج من فیہ شیء الا دخل فم الملک، اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے، جب بھی کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، رات کو نماز میں قرآن کریم کی قرات کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے تو فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو نکلتی ہے قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم رات کو اٹھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں تو پہلے مسواک کر لیا کریں تاکہ ہمارا منہ بالکل صاف ہو جائے اور اس حالت میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تلاوت سے پہلے خوشبو لگانا، تلاوت کرنے سے پہلے خوشبو لگا لینی چاہیے۔ پاک صاف جگہ پر تلاوت کرنا، جب ہم تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو پاک صاف جگہ پر تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اگر ممکن ہو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا، اگر ممکن ہو سکے تو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کریں، اور اگر ممکن نہیں ہے کسی دوسری جانب رخ کر کے بیٹھ کر بھی تلاوت کرنے کی گنجائشیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ممکن ہو بیٹھنا قبلے کی طرف رخ کر کے تو پھر اسی جانب رخ کر کے بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے۔ عذر نہ ہو تو بیٹھ کر تلاوت کرنا، کوئی عذر نہیں ہے تو بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ اذا اراد انسان قراءة القرآن يستحب ان يكون على احسن الاحوال فليلبس صالح ثيابا ويستقبل القبلة، تو قبلے کی جانب بھی رخ ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اسی طرح صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور خصوصاً خوشبو وغیرہ لگا کر کے، خوشبو وغیرہ استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ٹھہر ٹھہر کر تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنا، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، صاف ستھرے بالکل صاف الفاظوں میں ایک ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف یعنی قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے کیا کرو۔ تو ہمیں قرآن کریم کو جو پڑھنا ہے، جو تلاوت کرنی ہے، وہ ایک ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ غنہ اخفا اسی طرح مد وغیرہ کا احتیاط رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ حسن صورت سے تلاوت کرنا، حسن صورت سے تلاوت کرنا، قال اللہ سبحانہ وتعالی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قرآن کریم کو حسن صورت کے ساتھ تلاوت کرنا، اسی طرح غور و فکر کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کریں تو اس وقت میں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے وقت سنجیدہ پروقار رہنا، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ، پروقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو،
خوبصورت آواز کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، جتنا اچھا ہو سکے اتنے اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات کی احتیاط ہمیں رکھنی ہے، تلاوت میں تکلف نہیں ہونی چاہیے، تلاوت تکلف سے خالی ہونی چاہیے، اس میں بناوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے، گانے کی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو آواز کے ذریعے خوبصورت تو بنایا جا سکتا ہے، اس کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو، خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں، اچھی آواز کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت کو ذہن میں رکھ کر قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں غور و فکر کے ساتھ میں قرأت کیا کریں۔ اسی طرح قرآن کریم کے دوران دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ قال نافع رضی اللہ تعالی عنہ کان ابن عمر اذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، اذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو فراغت تک کسی سے بات چیت نہ فرماتے تھے۔ تو اتنے پروقار کے ساتھ اس طرح تلاوت کرنی چاہیے کہ بیچ میں کبھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آیات رحمت پر رحمت طلب کرنا اور آیات عذاب پر عذاب سے پناہ چاہنا۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو تلاوت کرتے ہوئے جب آیات رحمت آئے، رحمت کی آیت آئے تو اللہ تبارک و تعالی سے رحمت طلب کرنا، اور جب عذاب پر کسی عذاب کی آیت آئے، آیات عذاب آئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے عذاب کے بارے میں پناہ مانگنا، اللہ تبارک و تعالی سے پناہ چاہنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کے وقت جب آیت رحمت سے گزرتے تو اس کو طلب فرماتے، جب آیت رحمت سے گزرتے تو اس رحمت کو طلب فرماتے، اور جب آیت عذاب سے گزرتے تو پناہ مانگتے۔ تو ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جو طریقہ نبی علیہ السلام کا رہا ہے وہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت رحمت کی آیت ہے تو پڑھتے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رحمت کی طلب کرنی چاہیے، اس رحمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اور جب عذاب کی آیت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان عذاب کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذاب سے یا ہر طرح کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ہی نہیں، آپ کو ہی نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ خوف و خشیت کے ساتھ تلاوت کرنا، جب ہم تلاوت کریں تو تلاوت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، خشیت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے دل کے اندر ایسا خوف ہونا چاہیے، ایسا ڈر ہونا چاہیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور عذاب کا تذکرہ آئے قرآن کریم کے اندر تو پھر اس وقت میں ہمارے اندر ڈر ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ خصوصاً تو جب قرآن کریم کی تلاوت کریں یا نماز پڑھیں، لیکن ویسے عام طور پر ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رہنا چاہیے، ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہنا چاہیے۔ تو اس کا ہم خاص خیال رکھیں